برکت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ خوش آمدید ناظرین، برکات رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے موضوع پر، استغفار کے موضوع پر، کہ استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ کم از کم 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے ہاں ایسا معمول نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس سیرت کے سانچے میں نہیں ڈھال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہیں، جو آپ نے کام کیے ہیں، ہمیں وہی کام کرنے چاہیے۔ مفتی صاحب سے مزید جانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی زبیر بھائی، جس طرح یہ الحمدللہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، رمضان المبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 3 اشرے ہیں، ایک رحمت کا، مغفرت کا، اور جہنم سے آزادی کا۔ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو پہلی زینے پر جب آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے بار رکھا فرمایا آمین، تیسرے بار رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا ماجرا ہے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ کیا ہے، کیا لاجک ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے دعا کی تھی پہلی دفعہ کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے۔ اللہ، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہماری عوام کو سوچنا چاہیے، ہم سب مل کر سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس رمضان کو بھی ہم غفلت میں گزار رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس رمضان کو بھی ہم جس طرح پہلے رمضان ہم نے غفلت میں گزارے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ رمضان بھی ہم غفلت میں گزار رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس دعا کے مصداق پھر ہم بھی بن جائیں۔ اللہ، پھر دعا حضرت جبرائیل کی ہو اور آمین ہمارے نبی کی ہو، ہمارے آقا کی ہو، اللہ، دعا کیسے قبول نہ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ آج تبدیلی کا نعرہ رکھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے تبدیلی آ گئی ہے، میں کہتا ہوں تبدیلی یہاں سے آتی ہے، دل سے آتی ہے، دل سے تبدیلی آتی ہے۔ آپ کا باطن جب ستھرا ہو جائے گا تبدیلی تب آئے گی۔ اور باطن کیسے ستھرا ہوگا؟ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ جب اس سے باطن اسی وقت ہوگا کہ جب استغفار زیادہ سے زیادہ کریں گے، اللہ سے توبہ زیادہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اور گڑ گڑانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پشیمان ہوں، نادم ہوں اللہ کے حضور، اور اپنے اس گناہ کا اقرار بھی کریں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور اسے آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ بھی کریں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کچھ بھی ہو سوری کہہ دیا، اور یہ ہم نے سیکھا کہاں؟ ہم نے دوسرے ممالک سے سیکھ لیا، ان لوگوں سے سیکھا جو اپنے کاروبار میں بددیانتی نہیں کرتے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، جو گریڈینٹ بولیں گے جس چیز کے اندر ہیں پورے ہوں گے، وعدہ کریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط نہیں کریں گے، ہر کام وہ اپنی ایمانداری سے کریں گے۔ ان میں فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں سوری کا مطلب ہوتا ہے ناٹ اگین، صحیح، کہ اب نہیں ہوگی، بس یہ غلطی ہو گئی، اب سوری کرنے کا ان کو پھر ضرورت نہیں پڑتی سوری کہنے کی، وہ کبھی دوبارہ وہ کام کرتے ہی نہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم نے یہ 2 انگلش کے جملے سیکھ لیے اور ہر کام کر کے گزر گئے سوری۔ کسی کو قتل کر لیا تب بھی سوری کر دی، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا تب بھی سوری کر دی، کسی کو مار لیا تب بھی سوری۔ یعنی ہر معاملے کے اندر ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، ہم نے اس کو مذاق بنا لیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم نے معذرت کر لی ہے، بندے سے بھی معذرت کی، ساتھ میں اللہ سے بھی معذرت کریں کہ یا اللہ تیرے اس بندے کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر، اور وہ پاک پروردگار اتنا کریم ہے کہ اگر بندہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب اس کے جو بیٹے تھے، جب یہ بیماری کی حالت میں تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا۔
جلانے کے بعد آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ بنی اسرائیل میں چونکہ اس طرح کی وصیت پوری کرنا یہ تھا، جائز تھا، لازمی تھا ان کو، لیکن ہماری امت محمدی کے اندر، شریعت محمدی میں ایسی وصیت پوری کرنا یہ جائز نہیں ہے، جو غیر شرعی جی ہو۔ ہاں، اس وصیت کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اسے جلا کر آدھی راکھ کو پانی میں بہا دیا، آدھی کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قدیر ہے، کتنا کریم ہے، خالق ہے۔ بغیر نمونے کے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، بے شک، بغیر نمونے کے بنایا، کوئی سیمپل نہیں تھا پہلے، کوئی سیمپل نہیں تھا۔ اب وہ بندے کو اس کو جلا کر اس کے راکھ کو بہا بھی دیا ہے پانی میں، ہوا میں اڑا بھی دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، ہوا کو بھی حکم دیا، پانی کو بھی حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ راکھ کو جمع کیا گیا، ایک جگہ جمع ہوئی، اللہ نے کن فیکون کہا، وہ بندہ ہو بہو وہی دوبارہ زندہ ہوا، اللہ اکبر، دوبارہ پیدا ہوا، دوبارہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے خوف سے ڈر گیا تھا، تیری عذاب سے ڈر گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میرے اس گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں جلا دے۔ وہ جہنم کی آگ کہ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا تیز ہے، اس کے بدلے میں اس کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا، میں نے اللہ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ دنیا میں میں اپنے آپ کو ایسے عذاب میں مبتلا کر لوں گا، کہیں ایسا نہ تو مجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ کو اس کا یہ خوف میں مبتلا ہونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسی بات پہ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کو ہماری عبادت سے کوئی مقصود ہے؟ بالکل نہیں، کوئی مقصود نہیں ہے۔ اللہ تو مالک ہے، اللہ تو جو ہے کہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تو نہ ہماری عبادت پہنچتی ہے نہ ہمارا کوئی عمل پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، مجھے تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ سارے جو اعمال اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، میری دانست، میری سوچ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، آپ اصلاح فرمائیے گا، کہ یہ ساری عبادات، ساری ریاضات، جو کچھ بھی ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ خشیت الہی کے لیے، کہ اللہ کا خوف بندے کے دل میں راسخ ہو جائے، بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا کوئی مالک ہے۔ اور جس طرح نماز قضا ہو گئی، کوئی نماز ہم نے قضا کر دی، اب وہ نماز کی ریپیٹیشن، اس کو قضا نماز کو دوبارہ پڑھنے کا مقصد کہ ہم دوبارہ پڑھ لیں گے۔ جب دوبارہ ہم نے نماز ادا کر دی تو نماز ادا کرنے والے کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہے کہ وہ نماز مجھ سے قضا ہو گئی تھی، اب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس کی نماز کے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنے فرشتے اپنے بنائے ہیں کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو صرف عرش الہی کو پکڑ کے کھڑے ہیں، پایوں کو۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو سبحان قیامت اللہ تک اس کا ذکر کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، بعض تحمید، بعض رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ہماری عبادت کا بالکل، ہمارے روزے کی، ہماری کسی بات کی یہ حاجت نہیں ہے، ضرورت، یہ ضرورت ہمیں اپنی ہے، اپنی ہے، کیونکہ اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، جہنم اور جنت، اللہ اکبر، اور بندے کو بھیج دیا کہ اب جاؤ اور جہنم والے کام کرو گے تو جہنم ملے گی، جنت والے کام کرو گے جنت ملے گی۔ لیکن بزرگ یہ بھی کہتے ہیں، بزرگان دین یہ بھی کہتے ہیں کہ بندے کو جنت کی صرف طلب نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کو پانے کی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کی، صرف اللہ سے میں نے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کی رضا پانی ہے۔ جب اللہ مل گیا جنت خود ہی مل جائے گی، خود ہی مل جائے گی، کیونکہ اللہ مالک ہے نا۔ تو انسان کے دل میں، اب میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا کہ ہمارے اکثر علماء اور ہمارے اکثر مشائخ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے غضب کی بات کرتے ہیں، اللہ کے خوف کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ اس طرح سزا دے گا، اللہ اس طرح جو کہ آپ کو جہنم میں پھینکے گا اگر آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں اللہ غفور الرحیم بھی تو ہے، بے شک اللہ کی محبت دلوں میں ڈالی جائے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی سختی تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمیں اللہ سے محبت بھی تو پیدا کرنی چاہیے نا۔ دیکھیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم، کتنا، اللہ کہتا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ایک ماں آپ کو گھیلے بستر پر نہیں سونے دیتی، خود سو جاتی ہے، اور وہ رب جو یہ کہتا ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ بندے تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں پیار کرتا ہوں، تو وہ کیسے چاہے گا کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی محبت کرتا ہے بندے سے کہ جتنی دنیا میں رہنے والی ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی بے ہوگی، شک،
اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. بے شک ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ کا بن تو جائے. اللہ کا بند ہو جائے. اللہ تبارک و ہم سوتے ہیں, اللہ جاگ کر ہماری حفاظت کر رہا ہے. بے شک اللہ ہمارے دلوں میں موجود جو باتیں ہیں اس پر بھی مطلع ہے. اگر بندہ زبان سے توبہ نہیں کرتا تو دل میں توبہ کرتا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. بے شک بے شک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. صرف ارادہ کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما رہا ہے. واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک آنسو بہانے پر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. کل بروز قیامت ایک شخص جب جائے گا تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا, اسے کہا جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ, تو ایک رونے کی آواز آئے گی, تو وہ شخص کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. سارے محشر کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے آواز کہاں سے آ رہی ہے, تو آنکھ کی ایک پلک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگی, باری تعالیٰ مجھے اجازت دی جائے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. وہ پلک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی, مولا ایک دفعہ تیرے خوف سے اللہ اکبر, یہ بندہ رویا تھا اور اس کے رونے کی بنا پر, اس کے آنسوں کی بنا پر میں بھیگ گیا تھا. ہائے 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 ہائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلک کے بھیگنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اللہ اللہ اللہ. وہاں تو بہانے چاہیے, وہاں تو اتنا کریم آقا ہم ہے. تو مائل با کرم ہے, کوئی ساحل ہی نہیں. سبحان اللہ, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل. کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر سجدہ ریز کیا جائے, سجدہ کیا جائے, جبین جھکائی جائے اپنی, تو بے نیاز ہے اللہ, اپنے بندے کو بخش دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے بس انسان اس پر صبر کرے اور شکر کرے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر جو ہیں وہ دو لڈوؤں کی مانند ہیں. جس طرح بندے کے ہاتھ میں لڈو ہوں, وہ سیدھے ہاتھ کا لڈو کھائے گا تب بھی اسے مزہ آئے گا, الٹے ہاتھ کا لڈو کھائے گا تبھی مزہ آئے گا, لیکن کھانا اس کو سیدھے ہاتھ سے چاہیے. سیدھے ہاتھ سے چاہیے. تو اب صبر اور شکر جو ہیں یہ لڈوؤں کی مانند ہیں. صبر انسان کرے گا تب بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی, اور شکر کرے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے رضا حاصل ہوگی. اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں, صحابہ کرام گزرے ہیں, ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں رکھا ہے, انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے, آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. کسی نے اگر کہا کہ اے ایوب جانتے ہو اولاد ساری ختم ہو گئی ہے, مال ختم ہو گیا ہے, باغ سارا ختم ہو گیا ہے, ازواج آپ کی چلی گئی ہیں, سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو حضرت ایوب کا ایک جملہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں اگر اس ایک جملے کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے میرا تھا کیا, جس کا تھا اس نے لے لیا. اللہ اکبر. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے, یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے, لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پریشانی میں مبتلا بھی کر دے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر, اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو. اب جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات اب نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بات کی تو میرے ذہن میں بھی سید عیسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ ایک رات پہ سخت بارش تھی, سخت بارش برس رہی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تو تھا نہیں, وہ ایسے ہی کسی جگہ پر چوارے کے نیچے جو ہے کہ کھڑے تھے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بارش میں بیٹھے ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا بیٹھے تھے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے چاہ میں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں ہوں تمہارا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تو ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اگر لو لگاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ جا کے پیش کرتا ہے کہ مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے, تو وہ پاک پروردگار جو ہے بندے کو بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. لیکن معافی مانگنے والا تو کوئی ہو, بالکل اس کے سامنے کوئی گڑ گڑائے تو صحیح, کوئی اپنی آرزو پیش تو کرے, اپنے آپ کو اس جو انکساری. اب جس طرح کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگو تو اس طرح مانگو جس طرح گلی میں فقیر مانگتا. اللہ اللہ اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بالکل بندہ اپنے آپ کو گرا کر مانگتا ہے کہ مالک میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ نہیں,
تو ہی ہے. تو ہی اگر تیری چوکھٹ پہ میں نہ آتا, کسی اور چوکھٹ, کون سی چوکھٹ پہ جاتا میں, کس چوکھٹ پہ جا کر میں جو ہے نا وہ توبہ کا سوال کروں. تو بھائی ذرا بس تیری چوکھٹ ہے, اس چوکھٹ کو چھوڑ کر میں نے کہیں نہیں جانا. تو جب بندہ ایسا بن جاتا ہے, کہتے ہیں نا خاک دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بن جاتا ہے. واہ واہ کیا کہتے ہیں. تو اگر اپنے آپ کو چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں, تو عاجزی اور انکساری کے پیکر بھی بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے ہو جائیں, ایسے اپنے آپ کو گرا دیں کہ باری تعالیٰ بس تجھ سے بخشش کی بھیک مانگ رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں اپنے گناہوں سے, میں نادم ہوں, پشیمان ہوں, اور آئندہ نہ کرنے کا میں پکا ارادہ بھی کرتا ہوں کہ اس گناہ کو میں نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرور توبہ کو قبول فرماتا ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھا آپ نے فرمایا. لیکن ایک بات ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر یہی آ رہی ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں, اللہ سے دور ہو گئے ہیں. اور اس کی یہ میں نے سنا ہے علماء سے کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار کیجیے, کہ استغفار کا ورد اپنا لیجئے, استغفار کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے کہ آپ کے رزق میں فراوانی کر دے گا. اگر آپ کسی مصیبت پہ مبتلا ہو گئے ہیں, کسی مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں, تو سارے ذکر اذکار چھوڑ دیجئے, صرف استغفار کیجیے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, نماز آپ نے پڑھی, فرض اپنے پورے کر لیے, واجبات پورے کیے, اس کے بعد آپ درود پاک اور استغفار, یہ بہترین وظیفہ ہے. اگر رزق میں ہم برکت چاہتے ہیں, اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں, اپنے گھر بار میں برکت چاہتے ہیں, تو کثرت کے ساتھ استغفار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے, اور صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے کہ استغفار کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے, خوف رکھتے تھے, ڈر رکھتے تھے اپنے دل کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے کام ہو جائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں نہ ملے. تو صحابہ کرام نے یہ عمل جو کیے ہیں, یہ کس لیے کیے ہیں؟ ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہتے, محفوظ عن الخطا ضرور کہتے ہیں, محفوظ عن الخطا ہیں. لیکن صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ لوگوں, صرف اللہ کی رحمت پر ٹکٹکی نہ باندھنا, اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے. اللہ جہاں غفور ہے, رحیم ہے, وہاں قہار بھی ہے, قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر اللہ کی رحمت پر فقط ٹکٹکی باندھ کر کوئی اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, جیسے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ایسے ہیں کہ یار اللہ معاف کرنے والا, جی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, کھا رہے ہیں اللہ معاف کر دے گا, نماز نہیں پڑھ رہے اللہ معافی دے گا, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, جی مطلب اس امید پر. تو سرکار فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے گویا وہ اللہ سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرتا ہے, اور گناہ کی یعنی کہ آخر میں توبہ کی امید پہ جو گناہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ امید, جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ میری توبہ ہو جائے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا ہے. اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ اللہ سے مذاق کرنے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ بتقاضۂ بشریت ہو گئے ہیں, بتقاضۂ بشریت, تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. اگر کوئی سود کھانے والا ہے تو اپنے سود کو چھوڑے, اور جس سے ایسا معاملہ کیا ہے اس سے بھی معافی طلبی کرے, اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے, تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے, سود کھا رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ وراثت میں حصہ نہیں دے رہے, وراثت میں حصہ نہیں دے رہے, بالکل بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے وراثت کا, اور کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا. وراثت میں حصہ, زہیر بھائی, وراثت میں جو حصہ آپ نے ابھی بولا ہے وہ کیا کہتے ہیں بھائی, کیا کہتے ہیں کہ یار بہن کو ہمارے ابو جان نے اتنا جہیز دے تو دیا, پہلے دے دیا, شادی کر دی, اس کی ختم, شادی کر دی, ختم. بھائی شادی تو آپ کی بھی کی تھی, بالکل, پھر آپ کیوں لے رہے ہیں حصہ, کیوں لے رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی کے حق کو, ذرا سے بھی حق کو کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حق کاٹ دیتا ہے. بے شک, بے شک. تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اس پہ توبہ کرنی چاہیے, بالکل توبہ کرنی چاہیے, اور اس کا حق اس تک پہنچائیں, یعنی اس کا حق دیں, اور اس کے بعد اللہ سے معافی طلب کریں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ضرور معاف فرمائے. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ کا تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, جزاک اللہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک بات ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی کہ توبہ کی امید پہ گناہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ ادا, جو شخص توبہ کی امید پہ گناہ کرتا جائے اور کہے کہ میں معافی مانگ لوں گا, میں معافی مانگ لوں گا, پھر کہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے, لیکن کہہ رہے اچھا پڑھ لیں گے, ابھی عمر ہی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے بزرگ کہ
نوجوان جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی عبادت کر لو، بھائی ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی روزے رکھ لو بیٹا، روزہ رکھ لو، روزے کا آپ کا فرض ہو گیا ہے۔ وہ بچہ یہ کہتا ہے ابھی میری عمر ہی کیا ہے، رکھ لوں گا روزے۔ تو اس امید پہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ امید باندھتے ہیں کہ ابھی تو میری عمر بہت ہے، لیکن یقین جانیے کہ کون سی سانس انسان کے اندر گئی ہے، کون سی باہر آئی ہے، کسی کو علم نہیں۔ جو سانس اندر گئی ہے کیا خبر باہر آئے نہ آئے۔ کسی بشر کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے۔ نہ کوئی بچہ بتا سکتا ہے، نہ کوئی جوان بتا سکتا ہے، نہ کوئی بوڑھا بتا سکتا ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کسی بھی لمحے کسی کو بھی آ جانی ہے۔ کوئی ٹائم پیریڈ اس کے لیے نہیں ہے کہ 50 سال کی عمر ہوگی تو موت آئے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ للہ اپنے طرف رجوع کر لیجئے، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر بچے ہیں تو وہ آج سے عہد کر لیں کہ آج سے ہم اللہ کے احکامات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ نوجوان ہیں تو کیونکہ جب ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ جنت کو سجا دو۔ اللہ اس نوجوان کے لیے جنت سجا دیتا ہے جو نوجوان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور جو بوڑھا توبہ کرتا ہے اللہ نے تو اس کو معاف کرنا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک جوان کی توبہ بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ نوجوانوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے اور یہ عہد کر لیجئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اپنے اہل و عیال کا خیال کیجیے گا۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ عیسیاں مٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ، عیسیاں مٹا رہا ہے۔